अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यानी CS621 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो अभी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी ये आपके अपडेटेड हैंडआउट्स हैं, यानी कि अभी जो आपके हैंडआउट्स चल रहे हैं जिनके आपको मिल नहीं रहे थे हैंडआउट्स, ये उन्हीं में से बनाई गई वीडियोस हैं। तो चलिए जी अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन, तो कोर्स इंट्रोडक्शन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। वीक 1 आपका मिड टर्म का सिलेबस आई थिंक वीक 1 से वीक 8 तक है या वीक 6 तक है, तो मैं आपकी कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग है क्या? कंप्यूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट करता है, आप जो भी उसे गोल देते हो या कोई भी ऐसा गोल ओरिएंटेड टास्क उसे प्रोवाइड करते हो ना, वो उसे कंप्लीट करता है विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग। प्रॉपर वर्डिंग में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस टू कंप्लीट अ गिवन गोल ओरिएंटेड टास्क बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। तो हिस्ट्री जो है वो 4 पॉइंट्स पे बेसिकली डिवाइड की गई। फर्स्ट वन था बैच एरा। बैच एरा के अंदर हम एग्जीक्यूशन करते हैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, यानी कि हम बैच एरा के अंदर देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन तो हो रही है सीरीज, किसी भी प्रोग्राम की सीरीज की कंप्यूटर पर, लेकिन मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर हो रही है ये बैच एरा पर। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम शेयरिंग एरा, यानी कि इसके अंदर हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं मुख्तलिफ यूज़र के साथ, जिसकी वजह से अब यूँ कह लो कि बाय मीन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग। डेस्कटॉप एरा, अब ये वो एरा है जब आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। मैं इसे अगर सिंपल करूँ तो बैच एरा के अंदर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं थे। एक बहुत बड़ी कंप्यूटर हुआ करते थे जिस पर आप लोग मुख्तलिफ काम किया करते थे। टाइम शेयरिंग नेक्स्ट स्टेप आया, तो अब क्या किया, कंप्यूटर्स ने अपना प्रोग्राम शेयर करना स्टार्ट किया। डेस्कटॉप एरा के अंदर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। नेटवर्क एरा, अब नेटवर्क एरा यानी कि कंप्यूटिंग की दुनिया में इतना ज़्यादा आप कह लो कि उसे एक वर्ड होता है, तरक्की कर ली कंप्यूटर की दुनिया ने, कि अब इस मकाम पर आकर हम नेटवर्क एरा पर आ गए, यानी कि हम शेयर करते हैं मेमोरी को और डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं मेमोरी, यानी सिस्टम विद शेयर्ड मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। नेक्स्ट आपके पास आता है सीरियल वर्सेस पैरेलल कंप्यूटिंग, यानी दो आपके पास कंप्यूटर टाइप्स हैं, सीरियल कंप्यूटर और पैरेलल कंप्यूटिंग। अब सीरियल में क्या होता है? सीरियल जो है वो एक ऐसा प्रोसेसर या यूं कह लें कि द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन विच वन टास्क इज completed at a time and all the tasks are executed by the processor in a sequence, यानी कि सीरियल कंप्यूटिंग के अंदर एक जो टास्क होता है वो एक ही वक्त पर होता है, यानी कि उसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते। एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो सेकंड एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सीरियल कंप्यूटिंग। ऑन द अदर हैंड पैरेलल कंप्यूटिंग जो है ये एक ऐसी कंप्यूटिंग की टाइप है जिसके अंदर हम सेवरल प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं सिमल्टेनियसली, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीपल स्मॉलर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अब ये कैसे हो रही होती हैं? ये मुख्तलिफ चीज़, मतलब आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें वो ब्रोक डाउन कर देगा, उन्हें छोटे छोटे पीस बना के रन करेगा। इसके बाद ही हम देखते हैं इसकी डिफरेंस। अब ये आपके पास एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि सीरियल देखिए, एक टास्क हो रहा है ना, टास्क 1 कंप्लीट हुआ, देन टास्क 2, देन टास्क 3। लेकिन जब हम पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर देखते हैं, टास्क 1 जो था वो तो चल रहा था, साथ साथ टास्क 2 को ब्रोक आउट किया गया, 3 को भी कर दिया गया और n को भी किया गया, और उसको भी साथ साथ रन करवाया गया ताकि एक साथ बहुत सारा काम हो जाए। अब प्रॉपर अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो सीरियल कंप्यूटिंग जो है वो यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, याद रखें सीरियल कंप्यूटर जो है वो यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर है। ऑन द अदर हैंड मल्टी प्रोसेसर है पैरेलल। हम थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, मल्टी प्रोसेसर है। सीरियल कंप्यूटिंग एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, और जो पैरेलल कंप्यूटिंग होता है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कर रहा होता है एट अ टाइम।
سیریل کے اندر سپیڈ جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے اور پیرلل کے اندر لمیٹڈ نہیں ہوتی سیریل، یعنی نو لمیٹیشن آن سپیڈ. سیریل جو ہوتا ہے وہ لوور پرفارمنس ہوتا ہے اور پیرلل جو ہوتا ہے وہ ہائی پرفارمنس ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس ایڈواک بینک اور LGP30 ہے. آن دا ادر ہینڈ پیرلل کمپیوٹنگ کی ایگزامپل ہمارے پاس ونڈوز 7, 8 and 10 ہے. اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں پیرلل کمپیوٹنگ کا انٹروڈکشن. ابھی ہم نے کہا نا کہ پیرلل کمپیوٹنگ جو ہے وہ اس میں ملٹی پروسیسر ہوتا ہے، وہ ملٹی کور ہوتا ہے. دوبارہ سے اس کی ایگزامپل ڈیفینیشن میرے پاس آئی کہ پیرلل کمپیوٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے کسی بھی ٹاسک کو سملٹینسلی، یعنی کہ وہ سپلٹ اپ کر دے گا، اڈاپٹ کرے گا ملٹیپل پروسیسز کو اور اپنا فاسٹر ریزلٹ obtain کرے گا. اب اس کائنڈ آف کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر کے پاس جب لارج پرابلم آتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ انہیں توڑ کے انڈیپینڈنٹ اسمالر یوزلی اسمال سملر پارٹ بنا دے گا اور پھر انہیں پروسیڈ کرے گا. اب یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا یہ ملٹیپل CPU کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ملٹیپل CPU کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وائی شیئر میموری، جس کا نتیجے میں ہمارے پاس پیرلل کمپیوٹنگ کی پرفارمنس بیٹر ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹیکنیکل مطلب اس کی سیکنڈ سٹیپ تھا ہائی پرفارمنس. اس میں ہم ٹیکنیکل کمپیوٹنگ اور کلسٹر کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں. جو ٹرم ہوتی ہے نا کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر کے اندر پیرلل، یعنی پیرلل ایک کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر کے اندر ایک ایسی ٹرم ہے جس کے ہم یوز کرتے ہیں. جب بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک سے زیادہ پروسیسز کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے دماغ فوراً آنا چاہیے کہ پیرلل کے کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر کے ساتھ ایک سے زیادہ پروسیسر کام کر رہے ہوں گے. تو یہ ملٹی کور پروسیسر ہو گیا جس کے اندر ہم چپس کہہ سکتے ہیں. اب چپ کے اندر ہم مور دین ون پروسیسر کور ہوتا ہے جو کہ آپ کمرشل اگر ایگزامپل دیکھو تو وہ کمپیوٹنگ کو ڈیسک ٹاپ تک لے کے آتا ہے. ملٹی پروسیسر کے اندر ہم وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ مور دین ون CPU ورک ٹوگیدر ٹو کیری آؤٹ دا کمپیوٹر انسٹرکشن اور پروگرام. ملٹی کور یہ ایک ایسا مائکرو پروسیسر ہے یا آپ کہہ لو کہ یہ ایک ایسا مائکرو پروسیسر ہے جو کہ سنگل انٹیگریٹڈ سرکٹ بناتا ہے دو یا دو سے زیادہ پروسیسنگ یونٹس کو لے کر. اب یہ جو پروسیسر یونٹس کو لے کر سنگل انٹیگریٹڈ سرکٹ بنا رہا ہے نا مائکرو پروسیسر، اسے کہتے ہیں کور. اب ہر کور کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ریڈ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے پروگرام انسٹرکشنز کو. یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام تھی سنگل کور اور ملٹی کور اور وہ ساری کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ ابھی جو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آئے ہیں. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں پیرلل کمپیوٹنگ کے پرنسپل. اب کیا کام کرتا ہے، وہ فائنڈنگ انف پیرللزم، اسکیل کے بارے میں بات کرے گا، لوکیلٹی کے بارے میں بات کرے گا، لوڈ بیلنسنگ کی بات کرے گا، کوآرڈینیشن اور سینکرونائزیشن کی بات کرے گا اور پرفارمنس ماڈلنگ کی بات کرے گا. اب جب میں بات کرتی ہوں نا فائنڈنگ انف کی تو اس کا کیا مطلب ہوا، دیکھیں جب ہم کنونشنل آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پروسیسر ہوتا ہے، میموری سسٹم ہوتا ہے اور ڈیٹا پاتھ ہوتا ہے. اب یہ جو سارے کمپوننٹ ہیں نا یہ اس کی پرفارمنس کو باٹل نیک یعنی سگنیفیکنس پرفارمنس باٹل نیک پہ لے آتے ہیں. پیرللزم جو ایڈریس کرتا ہے نا ان کمپوننٹ کو جب یوز کر کے تو وہ سگنیفیکنٹ وے کے اندر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کیس جو ہوتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم اس کے اندر ہم کاسٹ آف سٹارٹنگ اہیڈ کر دیں گے، یعنی کہ آپ اگر بات کریں نا پیرلل کمپیوٹر کی تو اس کا مطلب ہے بہت سارے CPUs مائکرو پروسیسر یوز ہو رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کاسٹ کو ریڈ کرنے کے لیے اس الگوریتھم کو یوز کرتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں تو اسکیل کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہو کہ اسٹارٹنگ ہیڈ دیکھ لو، اسیسنگ ڈیٹا، کمیونیکیٹنگ شیئر ڈیٹا، سینکرونائزیشن اور ایکسٹرا کمپیوٹیشن. تو بہت زیادہ آپ کے پاس خرچے آ جاتے ہیں اور خرچوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہم اسکیلز کو یوز کرتے ہیں. اب یہ ایک ایسے الگوریتھم ہوتے ہیں جو کہ آپ کے یونٹ آف ورک کو تیزی سے پیرلل پر رن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ لوکیلٹی آپ کے پاس آ گئی. جب ہم لوکیلٹی کی بات کرتے ہیں تو پیرلل پروسیسر کو ہم اگر دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلا کہ پیرلل پروسیسر جو ہے وہ کلیکٹیولی لارج اور فاسٹ کیچی ہوتا ہے. جو میموری ایڈریس ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اپنا سارا ایڈریس پروسیسرز کو
اب پروسیسر کیا کام کرتے ہیں، وہ تیزی سے اسے اسیس کرتے ہیں اور میموری لوکیشن کے اندر میپ کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو میموری لوکیشن میپ ہو گئی نا، یہ فوراً سے جائے گی دوسرے پروسیسر کے پاس۔ اس کے بعد لوڈ بیلنس کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ورک لوڈ کتنا رکھا، اسے کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، کس طرح آپ نے لوڈ کو بیلنس کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ڈائنامک لوڈ بیلنس جو ورک لوڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ چینج ہوگا ڈائنامکلی، اور ری بیلنس بھی اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ ضرورت ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے کوآرڈینیشن اینڈ سینکرونائزیشن۔ بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں سینکرونائزیشن کی جو کہ پروسیسر یوز کرتے ہیں کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے۔ پرفارمنس ماڈلنگ، تو پرفارمنس ماڈلنگ کے اندر ہم دیکھیں تو جتنا ایفیشینٹ پروگرامنگ ماڈل ہوگا، ٹولز ہوں گے، اتنا ہی اچھے طریقے سے سپر کمپیوٹر آپ کا ورک کرے گا۔ نیکسٹ آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ وائی یوز پیرلل کمپیوٹنگ؟ ہم سیریل کمپیوٹنگ بھی تو یوز کر سکتے تھے نا، تو ہم نے پیرلل کمپیوٹنگ کیوں یوز کی؟ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اسپیکٹس کو جو کہ آپ کے کمپیوٹنگ کو بہت زیادہ یوزفل بنا سکتے ہیں۔ فرسٹ ہے کمپیوٹنگ پاور۔ 5 مارکس کا کوشچن آتا ہے، سمپل اس کا نام لکھتے جائیں اور آگے نکلتے جائیں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہوتا ہے۔ کمپیوٹنگ پاور ہو گیا، پرفارمنس ہو گئی، اسکیلیبلٹی ہو گئی، سالو لارج پرابلمس ہو گئے، کاسٹ ہو گئی اور پرووائڈ کنکرنسی ہو گیا۔ اب ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ کمپیوٹنگ پاور ہے کیا، یا ہمیں کیوں ضرورت تھا پیرلل کمپیوٹنگ۔ تو یہ سے سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر سمجھ آ سکیں۔ یہ آپ کے بالکل نیو اپڈیٹڈ ہینڈ آؤٹس ہیں۔ ریسنٹلی ابھی آپ لوگ کے جو LMS پہ بہت عجیب سی ویڈیوز چل رہی ہیں، ان میں سے ہیں یہ، انہی کے آپ کے ہینڈ آؤٹس ہیں۔ کمپیوٹنگ پروگرام پاور ہے کیا؟ ماڈرن کنزیومر جو ہوتے ہیں نا، وہ کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر کو گریڈ کرتے ہیں، یعنی انہیں ایکوپ کرتے ہیں ملٹیپل سینٹر پروسیسنگ یونٹس کے ساتھ، یعنی CPU کے ساتھ وہ انہیں ایکوپ کر دیتے ہیں۔ اور جو گرافک پروسیسنگ یونٹ یعنی GPU، یاد رکھیں CPU کا مطلب کیا ہوا؟ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ ایبریویشن آپ کے پیپر میں کافی ساری آ جاتی ہیں، کبھی کبھی آپ کے 3 مارکس کے کوشچن بھی آ جاتے ہیں۔ GPU اسٹینڈ فار، تو GPU جو ہے وہ ہمارے پاس گرافک پروسیسنگ یونٹس ہیں۔ یہ سارے ایسے، یہ دونوں ایسے ہوتے ہیں جو کہ مل کے آپ کو ایک سیٹ آف انسٹرکشنز دیتے ہیں سملٹینسلی۔ پرفارمنس، اب تھیوریٹیکل پرفارمنس کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر تھیوریٹیکل پرفارمنس جو ہے وہ اسٹیڈلی انکریز ہوتی ہے۔ اب جب پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں نا اس فیکٹ کی کہ وہ اسٹیڈلی انکریز ہوئی، تو یہ ایک پرپورشنل ہے اس پروڈکٹ کا جو کہ آپ کر رہے ہوتے ہو پرفارم، یعنی پرفارمنس کے اندر آپ کے پاس جو پروڈکٹ آتا ہے اس کا یہ آپ کے پاس پرپورشنل ہوتا ہے پرفارمنس۔ اس کے بعد اسکیلیبلٹی کے آپ دیکھتے ہو تو پرابلم جو ہوتی ہیں وہ سائز کے حساب سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اپلیکیشنز کس طرح رن ہوگی۔ اگر لارج پرابلم ہے تو اسے کیا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا میموری، مین میموری یا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ضرورت ہوتا ہے، تو یہ دیکھ کے چلتا ہے اپنے ورک کو۔ سالو لارج پرابلم، اب لارج پرابلم کو وہ کیسے سالو کرے گا؟ انہیں بریک ڈاؤن کرے گا لارجر پرابلم کو انٹو اسمالر independent often similar part that can be executed simultaneously by multiple processor communicating via shared memory۔ کہا یہ کیا کہ اگر لارج پرابلمس ہیں تو وہ انہیں سالو کیسے کرے گا؟ وہ انہیں بریک ڈاؤن کرے گا لارج پرابلمس کو اسمالر، انڈیپینڈنٹ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے سملر پارٹس بنا دے گا تاکہ ملٹیپل پروسیسر جو ہیں وہ اسے اچھے سے ورک کر سکے۔ اب ملٹیپل پروسیسر جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں شیئرڈ میموری کے ساتھ، تو اس طرح ویب پیجز بن گئے۔ آپ سمجھ لو کہ لارج پرابلمس لائک ویب سرچ انجنز پروسیسنگ ملین آف ٹرانزیکشن پر سیکنڈ، یہ سارے کام ہو رہتے ہیں پیرلل کمپیوٹنگ کی وجہ سے۔ کاسٹ دیکھیں تو کاسٹ ہمارے پاس آتا ہے the cost of computation were reduced if we are to deploy parallel computing than sequential computing۔ اگر ہم پیرلل کمپیوٹنگ کو اپلائی کر دیں نا، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے
ऑफिसेज, अपनी फैक्ट्रीज में डिप्लॉय कर दें पैरेलल कंप्यूटिंग को बनिस्बत सिक्वेंशियल कंप्यूटिंग, तो कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि सिक्वेंशियल में हम बात कर रहे थे कि वो वन बाय वन मूव करता है, एक स्टेप लेता है, फौरन से वो नहीं कंप्लीट करता, उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जाता है। और जो पैरेलल होता है ये फौरन फौरन वर्क करता है। ये अपने साथ जितनी लंबी प्रॉब्लम हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो आप उसे कह सकते हो, तो वो उन्हें ब्रोक डाउन करेगा, छोटे छोटे पीस बनाएगा और उनके साथ वर्क स्टार्ट कर देगा। यानी ये काफ़ी जल्दी वाली चीज़ काम करता है। प्रोवाइड कंकरेंसी, पैरेललिज्म जो है वो नेचुरली कंकरेंसी की तरफ जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल देखें, जब सेवरल प्रोसेसर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं ना, प्रिंट कर रहे होते हैं ना एक फाइल को, और एक सिंगल प्रोसेसर या सिंगल प्रिंटर को यूज़ करते हुए, तो वो क्या करेगा, वो फॉरेंसिक कंकरेंसी की तरफ जाएगा, हर चीज़ को परफेक्ट प्रिंट आउट आपके पास लेकर आएगा। तो ये था जी वीक 1। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।